حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سابقہ امتوں میں ایک وقت کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنے ریاست کے بادشاہت کا مالک تھا، پھر وہ اپنے بادشاہت پر فیض تھا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ زندگی تو مختصر ہے، فنا ہے، اس زندگی کو چھوڑ کر چلا جانا ہے، اور میں اپنے اس بادشاہت کے نشے میں، اس خادموں کے نشے میں، اس محل کے نشے میں پڑا ہوں، مجھے تو آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس بادشاہ نے سوچ سوچ کر آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ بادشاہت مجھے چھوڑ کر چلا جانا ہے، اور ایک دن ایک رات وہ اپنا بادشاہت کو خیر آباد کہہ کر پیارے دوستو وہ یوں ہی اپنے علاقے سے چلا گیا۔ حالانکہ اتنا دور سفر کر گیا کہ وہ جہاں اس کی بادشاہت تھی وہ سرحد پار کر کے چلا گیا۔ پھر ایک سمندر ساحل کا طرف کیا اس نے۔ میرے پیارے دوستو، دیکھا کہ یہاں اب مجھے نہ جاننے والا ہے کوئی، نہ ماننے والا ہے کوئی، نہ پہچاننے والا ہے کوئی۔ پھر وہاں میرے پیارے دوستو بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، پچھلے گناہوں سے استغفار پڑھ کر، جانے کہ سچی توبہ پڑھ کر وہ عبادت کرتا رہا۔ اور جہاں وہ رہتا تھا سمندر کے ساحل کے پاس، وہاں اس نے اپنے سفر گزر کرنے کے لیے اینٹیں بنانا شروع کی۔ روایت میں ہے کہ اس بادشاہ نے اینٹیں بنایا، ان سے ایک آدھا اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، باقی آدھا صدقہ کرتا تھا۔ یعنی علاقے میں اس کی زہد و تقوی پرہیزگاری کا نام ہو گیا۔ جہاں وہ رہتا تھا وہاں کے بادشاہ تک یہ بات گئی کہ سمندر کے ساحل کے پاس ایک بڑا بابا ہے جو پرہیزگار ہے اور جو بڑا عبادت گزار ہے، وہ صدقہ دیتا ہے، خیر و خیرات کرتا ہے۔ آخرکار اس علاقے کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ او میاں، اسے میرے پاس لے آؤ، میں ان سے ملاقات کروں۔ اس بادشاہ کے خادم جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا، مجھے اس بادشاہ کا کوئی غرض نہیں، مجھے کوئی کام نہیں تمہارے بادشاہ کے پاس، اسے کہو کہ میں نہیں آ سکتا۔ میرے پیارے دوستو، جیسے اس بادشاہ کے خادموں نے اس کو یہ پیغام بھیجا اس بادشاہ کے پاس، تو وہ اس علاقے کا بادشاہ خود چل کر آیا اور کہا کہ اے میاں، تو کون ہے اور تو کہاں سے آیا ہے، تیرا نام کیا ہے، اور یہ سسٹم کب سے چلا رہا ہے تو یہاں؟ تو میرے پیارے دوستو، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تیری طرح ایک بادشاہ تھا، اپنے دولت کے نشے میں جو ہے ننڈھال تھا، میں نے دنیا کے مگن، سارے عیش و عشرت میں مگن تھا، زندگی میں بڑے میں نے جو ہے اپنی بادشاہت پر لطف اٹھائے۔ پھر آخرکار آخرت کا مجھے جو ہے اپنے دل میں خیال آیا کہ آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ دوستان محترم، اس نے کہا کہ میں نے سچی دل سے توبہ کی اپنے گناہوں سے، اپنے بادشاہت کو خیر آباد کہہ کر چھوڑ آیا، یہاں اللہ کا عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میری عبادت اللہ قبول فرمائے۔ حدیث پاک کے میرے پیارے دوستو لفظ ہیں کہ وہاں کے بادشاہ نے بھی اس کے دل، اس کے الفاظوں کے اندر میرے پیارے دوستو توجہ کر کے اپنے بادشاہت کو بھی چھوڑ دی، اس نے بھی اپنے بادشاہت کو ٹھوکر لگا کے میرے پیارے دوستو چھوڑ دیا، اور اس بادشاہ کے ساتھ کٹھے عبادت کرتے رہے۔ پھر ان دونوں کی آپس میں محبت ہو گئی۔ میرے پیارے دوستو، ان دونوں نے دعا کی، اے میرے اللہ، ہمیں موت بھی اکٹھے دینا۔ پھر راوی لکھتا ہے کہ ان دونوں کی ایک ہی دن موت ہوئی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، سب سے زائد کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اپنے دنیاوی فکر کو چھوڑ کر آخرت کا فکر کرتا ہو وہ سب سے بڑا زاہد ہے۔ میرے پیارے دوستو، دیکھیں وہ وقت کے بادشاہ تھے،
انہوں نے اپنے بادشاہت کو چھوڑ دی. اور افسوس ہم اور آپ کے پاس کوئی چیز آنے لگتا ہے, کوئی گاڑی آ جائے, کچھ پیسہ آ جائے تو ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, زندگی کے میرے پیارے دوستوں اندازوں میں لطف ہونے لگتے ہیں, مگر آخرت کا کچھ نہیں سوچتے. میرے پیارے دوستوں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں بھی آخرت